بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگر آپ کی ذات والا صفات کو پڑھا جائے تو ایک چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت فقط کسی شاعر کا نام نہیں ہے، کسی ادیب یا خطیب، کسی رائٹر کا نام نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی 14ویں صدی کے مجدد کا نام ہے۔ 1000 سے زائد کتابیں لکھنے والی شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے، اور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول آپ 14ویں صدی کے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق آپ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب ہیں۔ یہ ساری صفات اگر اعلیٰ حضرت میں جمع کی جائیں تو پھر اس کو مجدد دین و ملت کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک عظیم سائنسدان تھے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام اہل سنت کا سائنس کے متعلق عقیدہ اور نظریہ سماعت فرمائے۔ چنانچہ فتاوی رضویہ اس کی 27ویں جلد اور اس کا صفحہ نمبر بھی 227 پہ سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے وہ یوں لکھتے ہیں، اس کا میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ جو آپ کے الفاظ ہیں وہ ذرا مشکل ہیں، عام بندوں کو سمجھ نہیں آنے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قرآن اور حدیث کو تمام علوم سے مقدم جانتے تھے، اور آپ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی بھی علم اگر قرآن اور حدیث کے خلاف آ رہا ہے تو پھر اس کو کان سے پکڑ کر قرآن کی چوکھٹ پر لایا جائے گا، چاہے وہ سائنسی کیوں نہ ہو۔ اور اگر ہم اعلیٰ حضرت کی تصنیفات کا مطالعہ کریں تو پھر ہمیں یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ میرے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ایک عظیم سائنسدان بھی تھے۔ افسوس، صد افسوس کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کو پڑھا نہیں گیا، اور ان کے اوپر کام کرنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، اور تنقیدی ذہن رکھنے والے اور ان کے خلاف کتابیں لکھنے والے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ کاش ان کی شخصیت کو ایک مرتبہ پڑھ لیا ہوتا تو یقیناً آپ ان کے دیوانے ہو جاتے اور ان کے علمی کارناموں کو دونوں ہاتھوں سے سلیوٹ پیش کرتے، اور اگر اس کو سرکاری سطح پر جو ہے وہ پڑھایا جائے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی جائے۔ یہ امام اہل سنت کے علم کا عروج اور مقام ہے۔ 1338 ہجری میں سائنس کا ایک نظریہ تھا کہ زمین گھومتی ہے، اور آج بھی کچھ سائنسدان اس نظریے کے اوپر قائم ہیں۔ تو بہت سارے سائنسدان اس کو یہ مانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ گھومتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا کہ قرآن اور حدیث کے یہ بالکل برعکس جو ہے وہ یہ تھیوری ہے، لہٰذا زمین گھومتی نہیں ہے بلکہ زمین ساکن ہے۔ تو آپ نے اس کے متعلق کتاب لکھی اور نام رکھا فوز مبین در رد حرکت زمین۔ یاد رکھیے اس میں آپ نے 105 دلیلیں قائم کیں۔ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم جو سائنس کے ساتھ لوگ وابستہ ہیں وہ ان دلائل کو پڑھ کر اس کا رد تو کریں، پھر ان کو پتہ چلے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اس کو کس طرح کا جو ہے وہ رد فرمایا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی یہ جو تصنیف ہے یہ بڑی مشکل ہے، تو جناب اس کا مارکیٹ کے اندر انگریزی زبان میں بھی ترجمہ آ گیا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے A Fair Success Refuting Motion of Earth۔ تو اس کتاب کو خریدا جائے اور خرید کر اس کو پڑھا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر دلائل دیے ہیں کہ زمین ساکن ہے، زمین جو ہے وہ گھومتی نہیں ہے۔ اور سائنسدانوں کا کون سا نظریہ ایک رہتا ہے؟ وہ تو بدلتا رہتا ہے، ان کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں۔ بگ بینگ تھیوری پہلے پیش کی گئی، اس کے بعد وہ بدل گئی، ایٹم کے متعلق، مالیکیولز کے متعلق اور جتنے بھی دیگر چیزیں ہیں ان کے متعلق ان کے نظریات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا سائنس جو ہے یہ نہیں ہے کہ جو سائنس نے کہہ دیا ہے بس ہم نے وہی ماننا ہے۔ اکتوبر 1919 عیسوی میں ایک امریکی سائنٹسٹ، نام تھا اس کا البرٹ ایف پورٹا، اس نے پیشین گوئی کی کہ بعض سیاروں کے اجتماع سے 17 دسمبر کو طوفان، بجلیاں، سخت بارش اور بڑے بڑے زلزلے ہوں گے۔ جب یہ ہولناک پیشین گوئی اعلیٰ حضرت کے سامنے پہنچی تو آپ نے اس کی تردید میں ایک رسالہ لکھا، اور اس کا نام لکھا معین مبین بحر دور شمس
و سکون زمین، جس کے اندر آپ نے 17 دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ 17 اکتوبر کو کچھ نہیں ہونے والا ہے، 17 دسمبر کو ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ حرف بحرف سچ ہوا۔ علم ارضیات جس کو ہم جیولوجی کہتے ہیں، اس کی ایک شاخ ہے، اس کو کہتے ہیں علم احجار، اور اس کا جو آسان نام ہے وہ ہے پیٹریولوجی۔ اعلیٰ حضرت جیولوجی کی دیگر اصناف کی طرح علم الاجہار پر بھی عبور رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر یہ جو پیٹریولوجی ہے، اس کے متعلق آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں۔ آپ سے تیمم کے متعلق مسئلہ دریافت کیا گیا کہ کس شے سے تیمم جائز ہے اور کس سے نہیں ہے، چونکہ اس کا تعلق مٹی سے ہے اور مٹی کا تعلق علم ارضیات یعنی جیولوجی سے ہے۔ جب آپ نے اس حوالے سے قلم اٹھایا تو تحقیق کے دریا بہا دیے، چنانچہ مٹی اور پتھر کی جن اقسام سے تیمم جائز ہے، اگلے فقہائے کرام کی سینکڑوں کتب میں ان کی کل اقسام 84 تک پہنچتی ہیں، یعنی 84 تک۔ یہ ہزاروں علماء کی صدہا سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے، مگر امام الفقہاء امام اہل سنت نے اس پر 107 اقسام کا ذکر فرمایا۔ تیمم ناجائز ہے، فقہائے امت کی تحقیق میں ان کی تعداد 58 تک پہنچتی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ان اقسام پر 72 یعنی 72 قسموں کا جو ہے وہ اضافہ فرمایا۔ تفصیل اگر اس کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اٹھائیے فتاوی رضویہ، اس کی دیکھیے فتاوی رضویہ کی 3ری جلد، اس کے اندر ہے المطر السعید علی نبتی جنس سعید کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو جو ہے وہ روز روشنی کی طرح بات عیاں ہو جائے گی۔ جب ہم کالج کی دنیا کے اندر پڑھتے تھے تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ یہ جو پانی ہے یہ بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہوتا ہے، کیمسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو پانی کے رنگ کے متعلق سائنسدانوں میں اختلافات پایا جاتا ہے، کسی نے پانی کو سفید کہا، کسی نے کہا یہ سیاہ رنگ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ان تینوں آراء کا عقلی اور نقلی دلائل سے رد کرتے ہوئے شرعی اور سائنسی دلائل سے پانی کے رنگ کو ہلکا سیاہی مائل ثابت کیا، اور آج سائنس بھی اس کو مان رہی ہے۔ اٹھائیے نا فتاوی رضویہ کی 3ری جلد، اس کا صفحہ نمبر 235 سے لے کر 245 تک کا مطالعہ کیجئے، آپ کو جو ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ طبیعیات یعنی فزکس کے موضوع پر جو ہے نظریہ تموج جس کو ہم ویو تھیوری یعنی ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم کی بات کی جائے، اس پر اعلیٰ حضرت کی کتاب جو ہے الکشف شافیہ حکم فون جرافیہ، علم صوتیات یہ جو میوزک ہے اس کے اوپر سیدی اعلیٰ حضرت جو ہے ان کو پڑھنا چاہیے۔ ایٹم کے انشقاق یعنی نیوکلیئر فزیشن کی بات ہو تو آپ نے اپنی کتاب الکلمۃ الملحمہ فی الحکمۃ المحکمہ میں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بحث کی ہے۔ میڈیکل سائنس کے تعلق سے نظر دوڑائیں تو آپ کی کتب، رسائل اور فتاوی میں جا بجا طبی اصطلاحات، طبی اصول و قوانین اور بہات طبی معلومات ملتی ہیں۔ بالخصوص آپ کا رسالہ تیسیر المعون لسکن فی الطاعون جو بظاہر تو مرض تعاون کے بارے میں شرعی احکام پر مبنی ہے، مگر مطالعہ کرنے پر والوں پر واضح ہو جائے گا کہ آپ میڈیکل سائنس کے ایک بہت بڑے ایکسپرٹ تھے۔ آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان وہ پہلے مسلمان سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے 1896 عیسوی میں اپنی کتاب السمسام علی مشککی فی آیاتی علوم الارحام میں الٹرا ساؤنڈ مشین کا فارمولہ بتایا تھا۔ اگر ہم علم فلکیات کو دیکھو جس کو ہم اسٹرونومی کہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو اس قدر مہارت حاصل تھی کہ رات کو تارے اور دن کو سورج دے کر آپ گھڑی کو ملا لیا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت جب گھڑی کو ملاتے تھے تو ٹائم بالکل درست ہوتا تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے 25 سفر المظفر کے والے سے میں آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا را امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی کو ایک دفعہ پڑھیے گا ضرور۔